اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د پښتونخوا وطن د ډیرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د ډیر پښتانه پخواني ښار پښین دلته د فوټبال په دې میدان کې راغونډ شوو د پښین او شاوخوا د سیمو ډیرو غړیالیو سپین ږیرو مشرانو کچرانو د جماعت اسلامي تحریک انصاف او نور پاچانو زموږ د خیالیانو ملګرو تر ټولو د مخه تاسې ټولو ته د کشني اختر مبارکي وړاندې کوم خدای پاک دې ستاسې روژې لمنځونه تراویح قبول کړي ورونو نن په دې بده ورځ په دې باران کې چې په کم همت تاسې د ډیرو بهادرو قربانو په رنګه د دې میلمنو قدر وکړئ پر هغې عزیزانو موږ تاسو ته سلام عزیزانو موږ دلته د دې لپاره نه یو راجمع سوي چې خدای مکه چاته ښکنځل وکړو چاته سپک ووایو چاته بدې خبرې وکړو خو چې راغلی یو دلته مشران ملګري راغلي دي دلته د مختلفو پارټیانو سپین ږیري راغلي دي د جماعت اسلامي لیاقت بلوچ د څو وجوهاتو په وجه نه راغی د هغوی نایب ملګري راغلي وو تاسو ته تقریر وکړئ د محترم عمران خان د پارټۍ عمر ایوب خان د سنی اتحاد ډېر ښاغلی ملګری صاحبزاده حمید رضا صاحب او زما اوس تازه شناخته سوی دی غړیالی سړی دی د علامه راجا ناصر عباس د دوی دلته پر راتګ موږ ډېر ښه راغلاست ورته وایو عزیزانو پښین یو تاریخ لري پښین زنده باد عزیزانو مولانا صاحب قهار خان د په پټ په غوږ کې راته وویل اختر منګل دې نه کوي یار اختر منګل زما نه هېرېږي عزیزانو مولانا صاحب 1934 میں اسی پشین میں ہمارے علاقے کے ایک نوجوان کو جس کی عمر اس وقت 27 سال تھی اس جرم میں گرفتار کیا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کوئی انقلابی پارٹی بنانا چاہتا ہے اور انگریزوں کے خلاف لوگوں کو اکسانا چاہتا ہے اس نوجوان کا نام عبدالصمد اچکزئی تھا اور اس کا ساتھ دینے والے اس وقت یہ متحدہ صوبہ نہیں تھا اس کا ساتھ دینے والوں میں بلوچستان کے بہت بہادر کیسی پشین میں عبدالصمد اچکزئی پہ یہ الزام تھا کہ وہ انگریزی حکومت کے خلاف کچھ گڑبڑ کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں ان کو بلوچ علاقوں سے میر عبدالرحمن خان بگٹی اکبر خان بگٹی کے بڑے بھائی تھے وہ یہاں نظربند تھے جوب میں عبدالرحمن بگٹی اور مشہور و معروف عزیز مکسی جن کے نام پہ پھر
عبدالصمد خان اچکزئی نے کوئٹہ میں 1938 میں پہلا چھاپا خانہ عزیز پرنٹنگ پریس کے نام سے شروع کیا اور 39 میں ایک ہفت روزہ اخبار جس کا نام استقلال تھا اس کی بنیاد رکھی. تو یہ تاریخ کا وہ ہے, یہ جدلیاتی اصول ہے, وہ پشین جس سے وطن کی آزادی کی ابتدا ہوئی تھی, آج پھر پتہ نہیں کتنے سال بعد ایک ایسا اتحاد بنا ہے جس کی بنیاد کسی حکومت کو گرانا نہیں, کسی کو اقتدار میں لانا نہیں, بلکہ جس کا منتہی مقصود یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی. آئین قوموں کے درمیان, عوام کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے رضا کرام, اس میں ہم پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی, سرائکی اپنے اپنے مدر وطن پہ آباد ہیں. یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں, یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں, ہم سب انسان ہیں, ہم برابر ہیں. جب سے رب العالمین نے اس زندگی کی بنیاد رکھی ہے تو دو قوتوں میں جنگ جاری ہے, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ. آج جو اتحاد ہم نے بنایا ہے اس کا منتہی مقصود یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی. ہم کسی کو گالیاں نہیں دینے آئے. ہر وہ جرنیل, ہر وہ جج, ہر وہ جرنلسٹ, ہر وہ سیاسی لیڈر, ہر وہ مبلغ دین جو آئین کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتا, اس کے ہم کہتے ہیں مرد آباد. مرد آباد وہ جرنیل, مرد آباد وہ جج, مرد آباد وہ عالم دین, مرد آباد وہ سیاسی کارکن جو آئین کی بالادستی پہ یقین نہ رکھتا ہو. ہم نے علم بغاوت بلند نہیں کیا ہے, ہم نے حق و صداقت کا, ظلم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے جو جھنڈا اٹھایا ہے وہ کسی کو اقتدار سے ہٹانا اور کسی کو اقتدار میں لانا نہیں. میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, پشتونوں کی طرف سے بھی, سندھیوں کی طرف سے بھی, بلوچوں کی طرف سے بھی, سرائکیوں کی طرف سے بھی اور غریب پنجابیوں کی طرف سے بھی, ہم اس پاکستان میں ایک منٹ کے لیے رہنے کے لیے روادار نہیں ہیں جس میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے گا, جس میں ہمیں غلام سمجھا جائے گا, جس میں ہمارے وطنوں پہ قبضہ کر کے پاکستان کے نام پہ, نظریہ پاکستان پہ نام پہ لوٹ مار کیا جائے گا. پاکستان ان 5 آدمیوں بھائیوں کا ملک ہے. بلوچ, سندھی, پشتون, سرائکی, پنجابی, ہمارے ساتھ اقلیتیں بھی رہتی ہیں. ہم تمام ججوں کو اپیل کرتے ہیں, ہم پاکستان کے ان تمام جرنیلوں کو اپیل کرتے ہیں, ہم پاکستان کے تمام علماء کو اپیل کرتے ہیں, ہم پاکستان میں ان تمام جرنلسٹوں کو اپیل کرتے ہیں جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس تاریخ میں شامل ہوں. ہم نے یہ تاریخ اس لیے شروع نہیں کی, یہاں 144 وہ اردو میں پتہ نہیں کس کا شعر تھا, شعر ہے یا مصرع ہے, یاد آ جائے گا. کہتے ہیں 144 مولانا صاحب سنی تاریخ اکابرین, ہمارے باہر سے آلے ہوئے تحریک انصاف کے دوست جو کہ بھی پشین کے خاک سے نکلا, عمر ایوب,
دے زیترین دی دے علاقے سے تللی دے وطن سے تللی دی اجزانو عمر ایوب بھائی ہم کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن ہم نے بار بار کہا ہے آج آپ کے سامنے ہم اس کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں. یعنی یہ کیسا ملک ہوگا جہاں 144 کی خلاف ورزی پہ آپ پنجابیوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں, آپ سندھیوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں, آپ بلوچوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں, آپ وطن کے سیاسی لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں کہ تم نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے. اور جرنیلوں کو یہ عیاشی دی جائے گی کہ وہ آئین کو رون دے لکھ ایسی سیاست پہ, لکھ ایسی سیاست پہ. غریب پاکستانیوں کا قتل 144 کی خلاف ورزی پہ جائز ہوگا اور تم جرنیل صاحبان بسم اللہ جب جی چاہے پاکستان کے متفق آئین کو رون دو. آپ مجھے ہمیں غدار کہیں, آپ مجھے جب جو کچھ کہیں, پاکستان کے آئین نے غداری کی تعریف نہیں کی ہے. پاکستان کا آئین اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے, جو آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا, جو آئین کو توڑتا ہے. ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں, ہم اس ملک کے ان بہادر سپوتوں کے اولاد ہیں کہ ہم نے ہر وقت یہاں خارجی قبضوں کی مخالفت کی ہے. شہباز بھائی, یہ آپ کے ارد گرد جو بلوچ بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد جو پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد جو سراکی بڑے خاندان بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد جو بڑے بڑے پشتون بیٹھے ہیں, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی تھے, یہ محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ لیاقت علی کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ غلام احمد کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ جنرل ایوب کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ بھٹو کے ساتھ تھے, یہی لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. یہ وہ پرندے ہیں جو جس بلڈنگ پہ بیٹھتے ہیں وہ بلڈنگ کھنڈر بن جاتا ہے. یہ الو کی طرح پاکستان میں ایسے خاندان میں کسی کو معافی چاہتا ہوں, مجھے ہر آدمی کی ماں عزیز ہے, مجھے ہر آدمی کا خاندان عزیز ہے, لیکن ایک بات سیاسی کارکنوں نوٹ کر لو, چاہے اس انصاف کے ہیں, آپ وحدت المسلمین کے ہیں, سنی تحریک کے ہیں, پیپل پارٹی کے ہیں, جس کے بھی ہیں آپ, یہاں ایسے خاندان بستے ہیں بلوچوں میں, ایسے خاندان بستے ہیں پنجابیوں میں, ایسے خاندان بستے ہیں سندھیوں میں, ایسے خاندان بستے ہیں سرائکیوں میں, جو بالکل اس درخت کی طرح ایور گرین ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ فصلی بٹیرے میں نے محنت کی تھی نواز شریف کی, میں نے محنت کی تھی فضل الرحمان کی, میں نے محنت کی تھی تحریک انصاف کے بھائیوں کی کہ خدا کے لیے ان ایور گرین درختوں کو سیاست سے عمر بھر کے لیے فارغ کر دو, ان پہ پابندی لگا دو. اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, میں آج اٹھا لے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, آج بھی بلوچستان حکومت میں وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ان کے ساتھ تھے. یہ فصلی بٹیرے جب دیکھتے ہیں کہ فلانے کا اقتدار آ رہا ہے, عمران وزیر اعظم بن رہا ہے, یہ سب اڑ کے عمران کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. عمران کو یہ وعدہ دینا ہوگا, ہمارے وحدت المسلمین کو وعدہ دینا ہوگا, پشتونخوا ملیاؤں پارٹی کو یہ وعدہ دینا ہوگا, اختر جان مینگل کو یہ وعدہ دینا ہوگا کہ ہم ان فصلی بٹیروں کو سیاست میں قطعاً کبھی بھی قبول نہیں کریں گے, کبھی بھی. سبحان, وہ شعر تھا مصرع تھا, سبحان تیری قدرت, سبحان تیرے کھیل, چچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل.
ایک جرنیل نے لندن میں سیاسی پارٹیوں کے ایک اکٹھ کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہماری ایک پارٹی پیپلز پارٹی کو آفر دیا کہ بھائی آپ اس اکٹھ میں شامل نہ ہو، جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ بدقسمتی سے بے نظیر ببی کے گرد ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا، اور وہ NRO کے نام سے، وہ بھی تو شاطر سیاست کارکن تھی، انہوں نے جنرل صاحب سے کہا کہ ہمارے 25 سال کے کیسز آپ ختم کر دیں۔ بالکل 36 صدی عیسوی کے بادشاہوں کی طرح ایک ڈکٹیٹر نے 25 سال کے ان کے تمام کیسز وڈرا کیے، اور کیا ہوا؟ 9000 کرمنل کیسز، 9000 کرمنل کیسز، جس میں قتل بھی شامل تھا، ڈکیتی بھی شامل تھی، اغواکاری بھی شامل تھی، بینک لوٹنا بھی شامل تھا، لوگوں کو بے عزت کرنا بھی شامل تھا۔ جنرل صاحب نے حکم دے دیا، 9000 کیس وڈرا ہوئے۔ 9 مئی کو کیا آسمان گرا ہے؟ 9 مئی کو کیا آسمان گرا ہے؟ جب آپ 9000 کیسز وڈرا کریں گے، آپ کے باپ کو ہم سارے کیسز آپ کو وڈرا پڑھنے کھڑے بنیں گے۔ آپ نے پارلیمنٹ، عمران جو بھی تھا کل، آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضبوط پارٹی کا رہبر ہے۔ یہ اس کا حق بنتا ہے، اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے عمران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں۔ ہم نے بار بار کہا تھا ان جرنیلوں کو، وہ پنجابی کا وہ ہے، میں نے کہا تھا، میں نے کہ بابا نہ چھیڑ ملنگانو، نہ چھیڑ ملنگانو، ہمیں مت چھیڑو ہمارے الیکشن میں، کرنل فلانا بریگیڈر فلانا، آپ نے ہمیں چھیڑا، ہم عوام کی اسمبلی میں آ گئے ہیں۔ اس عوام کی اسمبلی کی طاقت سے انشاءاللہ الرحمن، مجھے میرا ایمان ہے، اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے ان تختوں کو، ان بڑے بڑے دریاؤں کو ہم نے گرانا ہے، اور یہاں انقلاب لانا ہے، ایسا انقلاب جہاں عوام کی بادشاہی ہوگی، جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بات نہیں کرے گا، غلط بات، سب فرقے، سب قومیں، سب دوست ایک بہترین پاکستان میں۔ سائی میں عمر کے اس حصے میں ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں بلوچوں کے ساتھ، معمولی حل ہو جائیں گے۔ میں سارے بلوچوں کا ماما ہوں، میں سارے سندھیوں کا ماما ہوں، میں سارے پنجابیوں کا، سارے سرائکیوں کا ماما ہوں۔ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، قرآن کریم کے پیجز پہ آپ بلوچ عوام کو ان کے سائل اور وسائل پہ آئینی اختیار دے دیں کہ ان کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق بلوچوں کا ہوگا۔ یہی حق آپ سندھیوں کو دے، یہی حق آپ سرائکیوں کو دے، یہی حق آپ غریب پنجابیوں کو دے۔ پاکستان قیامت تک زندہ باد ہوگا، اور اس کا جھنڈا میں اور اختر لے کے آگے بڑھیں گے۔ ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل، ایک بہترین پاکستان کی تشکیل، جہاں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، جہاں ایک طبقے کا دوسرے طبقے پہ ظلم نہ ہو، جہاں ایک عقیدے کا یا ایک فرقے کا دوسرے فرقے پہ ظلم نہ ہو۔ یہ پاکستان چلے گا بھی، اور پاکستان قیامت تک زندہ ہوگا۔ بات ہو رہی ہے، یا بیدار رہو، پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچ سب بیدار رہیں۔ آپ کا مادر وطن، بلوچ کا مادر وطن، سندھیوں کا مادر وطن افغانستان اور ایران ارد گرد کا خطہ، دنیا جہان کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ کے ان خزانوں کے لیے لوگ آپ کے خطے کو ایک میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں. بیدار وہ سی طالبان حکومت، پاکستان کے حکمران، ایران کے حکمران، ہم سب کی عقل کا امتحان ہے. ہم نے اعلان کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کے یہ جو مسانڈ ہیں، یہ جو دوسرے وطنوں کو لوٹنے کے لیے جنگیں مسلط کرتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا، اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو، ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو، ہم کسی فتوی فروش ملا کو، ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جیو اور جینے دو کی بنیاد پہ ایک ایسے خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزے سے زندگی کریں. تحریک انصاف کے بہادر بچوں، چیخ و پکار نعرے یہ بھی ہوں گے. بات ابھی یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے صفیں ہم نے سیدھی کرنی ہے. ہم نے محنت کرنی ہے لوگوں کی. ہم نے یہاں ایک بہترین پاکستان کی تشکیل کرنی ہے. اور اگر جبر کی قوتیں باز نہ آئیں پھر دمادم مست کلندر، یہ اس تشکیل کا منتہا و مقصود ہے. میں شکر گزار ہوں. میں پاکستان کے پولیس افسران، چاہے پشین کے ہیں، چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے سندھ کے ہیں، چاہے اس کے ہیں، مہربانی کریں، آپ اس ملک کے پولیس والے ہیں. آپ پشتونخوا وطن میں، آپ سندھ میں، آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو، عمران کے ہوں، کسی اور پارٹی کے ہوں، بزرگوں کو، ان کی ماؤں کو، کچھ کو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. بچوں کے کپڑے نکالتے ہو، لوگوں کی ماؤں کی بھی عزتی کرتے ہو، لوگوں کی باپوں کی بھی عزتی کرتے ہو. لکھ تمہاری حکمرانی پہ. اس طرح ہوتی ہے بات، اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پہ کوئی خارجی فوج قابض ہوتی، کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ، کہ ہمارے کپڑے اتارتا، ہماری ماں بہن کی بے عزتی کرتا، ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا. ایسی فوج یا ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے، اس کے خلاف اٹھنا جائز ہے. پولیس والوں یاد رکھو، تم پاکستان کے پولیس والے ہو. بالکل ہمیں جیل لے جاؤ، ہمارے بچوں کو جیل لے جاؤ، ہمارے باپ کو جیل لے جاؤ، ہمارے چاچاؤں کو جیل لے جاؤ، لیکن احترام انسانیت کا خیال رکھو. یہ حکومتیں آتی جاتی ہوں گی. ڈپٹی کمشنر صاحب، ریسٹ ہاؤس میں، ہمارے ریسٹ ہاؤس میں مہمانوں کا کھانا تھا 50-60 آدمیوں کا. آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. اگر ابھی اس وقت یہ اتحاد اس عوام کو کہہ دے کہ جلا دو ڈی سی کے دفتر کو، تم کہاں بھاگو گے؟ مت تنگ کرو لوگوں کو، مہربانی مت تنگ کرو بچوں کو. دنیا میں حکومتیں اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو ابھارتی ہیں. یہ بدبخت ملک جذبہ حریت کو پھوٹتا ہے. جو بکاؤ مال ہے وہ اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، جو بکاؤ مال ہے وہ سینٹ کا ممبر بن جاتا ہے. مولانا صاحب، آپ چونکہ عمر میں بڑے ہم سب کے باقی سے، مولانا صاحب بات یہ ہے، ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں اپنی ماں عزیز ہے، اپنے بہن عزیز ہے، دوسروں کی ماں بہنیں ہمیں عزیز ہیں. لاہور کے ایک شریف وکیل نے کہا کہ مجھے فلانے ادارے کے آدمی نے کہا کہ ٹھیک رہو،
ہمیں پتہ ہے تمہاری ماں کہاں ہے, تمہاری بہن کہاں ہے, تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں. خدا کو مانو. اگر ہماری ماں بہنیں ہیں, آپ کی بھی ماں بہنیں ہیں. وہ دن مت لاؤ ادھر. پاکستان کے عوام کو مجبور نہ کرو کہ وہ دن آئے کہ کوئی سرکاری ملازم سرکاری وردی پہن کے گلی کوچے میں نہ پھر سکے. نہ پھر پولیس کی وردی چلے گی, نہ فلانا کی چلے گی, نہ فلانا کی. آئے پاکستان کو, پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان بنائے. لگے ہوئے ہیں فلانے جرنیل کو ایکسٹینشن دے دو, فلانے جج کو ایکسٹینشن. کیوں کس لیے پاکستان میں کسی بھی محکمے میں, فوجی ہو سویلین ہو, کسی بھی محکمے میں کوئی بھی ایکسٹینشن قانونی طور پہ بند ہونی چاہیے. شہباز صاحب ٹھیک ہے, ہم اکٹھے رہے ہیں ساتھ میں. ووٹ کو عزت دو بہترین سلوگن تھا. آپ اور آپ کے ساتھیوں نے جو کچھ شروع کر رکھا ہے, مجھے بھی کہا گیا کہ ان کا پوچھو ان کے بچے کہاں. بابا خدا کو مانو, بابا نہ چھیڑ, ان باتوں کو نہ چھیڑ. جو ہاتھ ہماری باپ بہن بیٹی بچوں کی طرف بڑھے گا, ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی یہ بدماشی نہیں کرے گا. فوجی زندہ باد. اپنے فوج کا حلف ہے. ہر فوجی چاہے سپاہی ہو, چاہے کرنیل ہو, چاہے جرنیل ہو, اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. ہم دست بستہ ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے مان, خدا کے لیے, قرآن کے واسطے. رحم کریں اس ملک پہ اور اپنے حلف کا خیال رکھیں. آئے پھر میں آگے ہوں گا, عمر ایوب میرے پیچھے ہوگا, یہ سارے علماء ہوں گے. ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. اور اگر آپ ہماری بے عزتی کریں گے, ہم آپ کو وہ چنے چبوائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 8 مہینے سے میں نہیں کہتا, بالکل بسم اللہ, پاکستان میں منرلز ہیں, پاکستان میں بہترین دنیا کے, لیکن خدا کے لیے ان منرلز پہ جہاں جس ملک میں, جس علاقے میں, جس ملت میں, جس صوبے میں وہ نعمتیں ہوں, ان کی عوام سے پوچھا جائے, ان کو شریک اقتدار کیا جائے, ان کو حصہ دار بنایا جائے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سعودی شہزادہ آتا ہے, کوئی امریکن آتا ہے, کوئی جرمن آتا ہے. آئے ہمارے وطن کی جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں دی ہیں, ہمیں دے, ہمیں, تاکہ ہم بھی ایک نئے پاکستان, اچھی سڑکیں بنائیں, اچھے اسکول بنائیں, زندگی کریں. یہ زندگی ایسی نہیں چلے گی میرے بھائی. ہمیں دھمکیاں مت دو, آرام سے. ہم بڑے ملنسار لوگ ہیں. نظریہ پاکستان ہمارا مقروض ہے. نظریے کے نام پہ آپ نے درجنوں سینکڑوں پشتونوں کو قتل کیا. اسی نظریے کی بنیاد پہ 144 کی خلاف ورزی میں آپ نے بلوچوں کو, سندھیوں کو, پتہ نہیں پنجابیوں کو قتل کیا ہے. ہم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. ہم پاکستان مرد آباد نہیں کہیں گے. ہم اپنے عوام کی طاقت سے, اپنے اہل رائے لوگوں کی عقل و فہم کے اکٹھی کلیکٹیو وزڈم, اجتماعی دانش کے ذریعے ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ الرحمن ایک ایسے بہترین گلدستے میں پیش کریں گے جس میں بلوچ بھی خوش ہوگا, سندھی بھی خوش ہوگا, پنجابی بھی خوش ہوگا, پٹھان بھی خوش ہوگا, اور شیر افضل مروت بھی خوش ہوگا.